اب نواز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ لینڈ کرے. یہ ریکارڈ رکھ لینا میری بات. اصل جنازہ دھوم سے تو نون کا ہی نکلا ہے اور نکلے گا عوام میں. باقی مجھے نہیں پتا کی واپسی کتنی ضروری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. کچھ بھی نہیں ضروری. نواز شریف کی عدم موجودگی میں نااہل ہونے کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا. لوگ بھول جاتے ہیں, لوگوں کی یاداشت بڑی کم ہے. مریم نواز اور نواز شریف کے نااہل ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی سیٹیں لی. اب نواز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ لینڈ کرے. یہ ریکارڈ رکھ لینا میری بات. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے, ہم نے باچا خان کے ساتھ سیاست کی, بگٹی کے ساتھ کھانا کھانے جاتے تھے انٹرنیشنلی. دیکھیں بعض لیڈرز کو پتہ ہوتا ہے جو کچھ صدام یا کرنل قذافی جو کچھ اپنے بارے میں مجھے کہتا تھا ایگزیکٹلی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہی ہوا اس کے ساتھ. دیکھو سیاستدان وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہو. ایسے ہی نہیں فوٹو چھپ گئی ہوتا ہے جناب علی کہ ایک ڈی وی منسٹر ہے بس اس کو چڑھاؤ اور چلاؤ. اس طرح نہیں ہوتا. لیڈر ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ سامنے دیکھے ٹی وی لگا ہوا ہے یا تصویر لگی ہے, وہ اس کے پیچھے دیکھے کیا ہے. نواز شریف نے یہ سال کا عرصہ ہو جائے گا جی, 6 مہینے گزر گئے, لگا لیں اور جتنے دن لگانے. دیکھیں میں اس وقت بھی ایک رائے رکھتا تھا, آج بھی ایک رائے رکھتا ہوں. اس وقت آصف زرداری نے الیکشن ڈیلے کیے, اس نے رکاوٹ کھڑی کی, اور آج جو ہے جو بھی ڈیلے کر رہا ہے وہ اس پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ نکال رہا ہے. سر پی ڈی ایم کا کہ نون لیگ کا, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سامنے گراؤنڈ پہ تو کلائمیٹ چینج کی منسٹری والے کو یا ہاؤسنگ کی منسٹری والے کو تو کوئی نہیں پوچھے گا نا. پوچھے گا تو وہ جو بڑی منسٹری. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اصل جنازہ دھوم سے تو نون کا ہی نکلا ہے اور نکلے گا عوام میں. باقی مجھے نہیں پتا, عوام کی حد تک وہ فارغ ہے. عمران خان صاحب کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ, تو آپ میرے شو میں بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا آپ نے کہ اگر خان صاحب چاہیں تو آپ پیپلز پارٹی اور عمران خان کو بٹھا سکتے ہیں. تو خان صاحب کیوں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ دیکھیں خان نے ایک بیانیہ بنایا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, اور وہ بیانیہ مارکیٹ میں گیا, یہ جدھر جاتے ہیں پیچھے سے چور چور کی آوازیں لگتی. 3.5 سال اس نے ان کی رائے عوام مجروح کر دی یا مکروہ کر دی, اور ان کا نام لینا بھی. اب دیکھیں نا جس چینل پہ یہ ہوں لوگ چینل آگے کر دیتے ہیں. یہ عوام کا ذہن بنایا اس نے. اور اب آ جائے نواز شریف, میرا تو خیال ہے کہ میں کشمیر میں جلسے میں شاید جاؤں اور ان سے کہوں جی آنے دیں, کیا ہے, لیٹ ہم کم, کوئی آسمان نہیں گرے گا. وہ ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مجھے کہ شیخ رشید, ایک تو میرا اپنا جملہ ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. بھٹو نے مجھے کہا 68 کی بات بتا رہا ہوں جب ہمارے لوگ شہید ہو گئے, میں نے کہا کہ فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. ادھر تپڑ ہو گیا کام سارا. یہ بزدل ہے, یہ جیلیں کاٹ نہیں سکتے. کہ ہمیں اللہ نے عزت اس لیے دی کہ ہم جیلوں میں ڈٹے رہے. 7 سال قید ہم نے ایک آوارہ کلاشن کوپ میں کاٹی. کوئی ہمارے ادھر سرے محل نہیں تھے یا ہمارا وہ کیا ہے پارک لین میں جو ہے, ہم تو ایک آوارہ کلاشن کوپ خود رکھ کے انہوں نے اٹھائی اور 7 سال قید ہو گئے. ختم نبوت میں ہو گئے, کورٹ مارشل ہو گیا جی ہمارا فوجیوں نے. اس وقت کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر لگا کے کوڑے مارتے تھے. آپ تو شاید اس وقت آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ یہاں چاندنی چوک میں جب کوڑے مارے جاتے تھے آگے لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا تھا, اور تماش بین قوم ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہوتی تھی کہ کوڑوں کی چیخوں کی آواز سننے کے لیے. میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, میں کسی شہر کی بات نہیں کر رہا. سر سیالکوٹ میں 2 لڑکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, حافظ قرآن تھے, سارا سیالکوٹ دیکھ رہا تھا. سر یہ بتائیے گا, ٹی ایل پی نے بڑا ایک اپنا بیانیہ بنایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عزت سب پر فرض ہے. فرانسیسی صدر سے ملے ہمارے پرائم منسٹر, اپنے ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں, تو اس پہ لیڈرشپ نے جس طرح کے ٹویٹس کیے وہ اکسانے والے نہیں تھے. اب تو آپ کی جو ڈونیشن کانفرنس ہے دسمبر میں وہ بھی وہی کرا رہے ہیں. جو آپ کو صدقہ خیرات بیکاریوں کو ملنا ہے وہ فرانس میں پیرس میں ہوگی 16 دسمبر کو یا 17 دسمبر کو.
وہ جن کے خلاف آپ کہتے تھے یہاں سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکو اور 9 پولیس والے شہید ہو گئے اور سارے مسئلے ہو گئے، اب وہ ڈونر کانفرنس جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، وہ ہم بیکاریوں کو جو خیرات دیں گے وہ آپ کو ملے گی، اگر ملی تو اس وقت تک۔ لیکن اس طرح کے ٹویٹ کرنا، لوگوں کو اکسانا، یہ ٹھیک ہے سر؟ اکسانا تو مذہب پہ چاہیے ہی نہیں کسی کو، ویسے بھی اب کوئی مذہب کا اتنا پاکستان میں زور نہیں رہ گیا۔ میں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کا مسئلہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا۔ میری زندگی میں یہ نہیں میں نے سوچا تھا کہ آٹے کا تھیلا بھی میٹر کرے گا۔ یہ کینڈیڈیٹ جائیں گے، ان کو دن میں 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں گے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ ستائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر آپ جو ہم سیاسی تاریخ پڑھتے ہیں، شیخ رشید صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو حیات ہیں جنہوں نے وہ تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مگر میں غلط ہوں میری تصحیح کیجیے گا، مجھے لگتا ہے خان صاحب وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو وزارت عظمیٰ سے گئے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، اور اسی ملک میں ہیں۔ ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ جو اقتدار سے اتر جائے نا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ میں کئی دفعہ مٹھائیوں کی دکان کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، برفی میں شوق سے کھاتا ہوں۔ جب ایوب خان نے مٹھائی کا ریٹ نکالا تو میں دکان یامین الوائی کے نیچے بیٹھا ہوا سر بڑے پرانے ہو تو سر۔ ہاں، مرٹوں کے دور۔ اس نے جب مجھے بلایا گرفتار کر کے، اس نے کہا میں شیخ رشید کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایوب خان کا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، ایوب خان کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ فریدی صاحب کمشنر میرے لے کے مجھے پیش کیا ایوب خان کے دربار میں، اس نے کہا دس از شیخ رشید۔ میں ایسی لڑکا سلپ سا، یہ گولڈن کالج کا زمانہ ہے؟ نہیں، پولیٹیکنک کا زمانہ۔ ایسا پولیٹیکل۔ اس نے کہا دس از شیخ رشید، لے جاؤ اس کو۔ انہوں نے کہا یار یہ فضول سا بندہ میرے خلاف چینی چور کے نعرے لگا رہا ہے مری روڈ پہ۔ اس نے سوچا کوئی 7-8 فٹ کا جوان ہوگا، اور 1 منٹ 1.5 منٹ 1 منٹ کی بھی ملاقات نہیں۔ مجھے پیش کیا گیا پریزیڈنسی میں، ہتکڑیاں باہر اتاری گئی، پیش کیا گیا۔ یہ جہاں فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی ہے، یہ پریزیڈنسی اس میں نہیں، پریزیڈنسی یہ نہیں تھی اس دور سے، یہ تو فاطمہ جناح یونیورسٹی تھی، فضل اللہ چودھری تھی اچھا اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے، جسے میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی بنایا، اور ہم نے اس دور میں 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ وی آر دی اونلی سٹی ان پاکستان۔ ہم 27ویں یا 37ویں نمبر پہ تھے، ہم پچھلے 8 سال سے نمبر 1 ہے فیمیل ایجوکیشن۔ یہ دیٹس گڈ ایفرٹ۔ ایوب خان کا تذکرہ ہوتا ہے، 2 منٹ رہ گئے سر۔ اس نے کہا کہ یہ شیخ رشید ہے۔ ہاں، وہ باہر نکال دیا اچھا، ٹیک ہم بیک۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ سلوک تو امتیازی ہو، نہیں؟ پہلا پرائم منسٹر جس کو اتنی عزت مل رہی ہے سر، عدالتیں بھی ایکچولی وہ احترام۔ کہتا ہے میں نے فون پہ دیکھا نا تو لوگ جلوس نکال رہے تھے۔ خان گھر بیٹھا ہوا تھا بنی گالا میں، اس نے موبائل فون دیکھا تو وہاں ویڈیوز چل رہی تھی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ خان نے خود کہا تھا کہ 12 بجے نکلو رات کو۔ نہیں، وہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے لوگ نکل چکے تھے، کال اس نے بعد میں دی۔ دیکھیں، ہم 13 اگست کی رات کو جلسہ کرتے ہیں، ہم نے بھرپور جلسہ کیا، تاریخی جلسہ ہوا، گلیاں ملیں۔ فوری طور پر خان صاحب نے کہہ دیا پھر بھی اس کو وہاں جلسہ لیاقت باغ میں۔ ایک دفعہ تو میں نے کہا خان صاحب کل ہم نے جلسہ کیا، اس نے کہا بس طے ہو گیا جلسہ ہونا ہے وہاں، عامر کیانی ول مینیج، اینڈ لوگ کیڑیوں کی طرح آ گئے، کوئی سزوکی نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ جس دن خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ وہی میں نے کہا، جب نواز شریف کو اٹھایا جا رہا تھا میں وہی تھا۔ آپ کا ستارہ میں سگار پی رہا تھا، نہیں، میں نے سینڈل وہ جوتی تھی، کوارٹی چپل میں نے اتاری ہوئی تھی، اور میں چرچل کا سگار پی رہا تھا۔ تو کرنل صاحب آئے، اس نے مجھے اس وقت بھی پتا تھا جب جنرل بٹ کے لیے بیج آ رہے تھے باؤ محلے سے، جعلی اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنا رہا تھا نواز شریف۔ پرائم منسٹر بنا سکتا ہے، جعلی کیسے بھائی بنا سکتا، جعلی اس کو DGISI کو بنا رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف۔ تو باؤ محلے سے جس سے انہوں نے لیے بیج، تو مجھے فون کرتا ہے، مجھے محلے میں بابو کہتے ہیں، میرے محلے کا ہی تھا وہ بچہ، اس نے کہا بابو یہاں سے بیج جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا کوئی نہیں پتا، تو نہ دے اس کو۔ کہتا میں نے تو دے دی ہیں۔ خان صاحب آخری منٹ ہے، خان صاحب کے ساتھ تھے اس رات؟ ہاں جی، کرنل صاحب آئے نہیں، میں نواز شریف کے وقت تھا جب خان صاحب کے ساتھ بھی تھے نا آخری دن؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں، تو میرے سامنے ایسی کہتے ہیں کوئی ہیلی کاپٹر آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر وہاں میں نے تو نہیں دیکھا جی، یہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے۔ خان صاحب واز ریلیکس ایٹ دیٹ ڈے؟ یا ریلیکس ہی ہے وہ، اس میں ہر آدمی، دیکھیں یہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اقتدار بڑا شباب سمجھا جاتا ہے،
اگر سمجھو انسان میں عزت نفس بہت عزت کی چیز ہوتی ہے. لوگ آپ جب ہم وزیر ہو کے اپنے علاقوں میں جاتے تھے مہنگائی کے اس وقت بھی مارے تنگ لوگ ہمیں محبت سے نہیں دیکھتے تھے. اب ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خان لال رانا شیخ صاحب